بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: إن للمساجد أوتادا هم أوتادها لهم جلساء من الملائكة فإن غابوا سألوا عنهم وإن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وعنه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم. ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے: ان للمساجد اوتادا، مسجدوں کے لیے حاضر باش نمازی بھی ہوتے ہیں جو بہت پابندی سے مسجد میں حاضری دیتے ہیں. الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو مسجد میں پابندی سے نماز پڑھنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، جاتے ہیں. تو جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ ہم نشین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے بیٹھتے ہیں اور فرشتوں کا ان سے اتنی دوستی اور اتنا تعلق ہو جاتا ہے. ان غابو، اگر وہ نہ آئیں کسی وجہ سے تو فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کو، کہاں ہیں. کتنی بڑی بات ہے. جہاں لوگ لائق ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ فرشتے اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، فرشتے اس کو لائق کرتے ہیں. جو آدمی مسجد میں جانے کا اہتمام کرتا ہے. ان غابوا یفتقدونہم، اس کو ڈھونڈتے ہیں. وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُم، اگر بیمار ہو جائے فرشتے عیادت کرنے گھر پہ آتے ہیں. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُم، کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو فرشتے مدد بھی کرتے ہیں. تو کتنا بڑا ذریعہ ہے فرشتوں کی محبت لینے کا، فرشتوں کی صحبت حاصل کرنے کا. اور فرشتے آپ کی عیادت کے لیے ہیں. اور اگر کسی مشکل میں پڑ جائیں، ہر آدمی کسی نہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، تو مسجد میں جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے، میں کہتا رہتا ہوں کہ دین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ طلباء کے لیے اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہے. تو اس قسم کی احادیث پہ عمل کرنا آپ کے لیے کتنا آسان ہے. تو نماز کا، مسجد میں جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو شخص بھی پابندی سے مسجد میں جانے کا اہتمام کرتا ہے، نماز کے لیے اور ذکر کے لیے، اور یہ جو آپ حضرات اپنی تکرار کے لیے، مطالعے کے لیے، سبق کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی ذکر اللہ ہے، یہ بھی ذکر اللہ ہے. تو آپ کے لیے آسانی کتنی ہے. الا تبشبش اللہ لہ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدموا علیہم. جب آدمی پابندی سے مسجد میں جانے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جانے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ سفر پہ جانے والا آدمی اپنے گھر واپس لوٹتا ہے، گھر والے خوش ہوتے ہیں، ایک دم اس کے لیے استقبال کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سارے لوگ ملتے ہیں، گلے لگاتے ہیں اس کو. تو اس لیے مسجد میں جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے، 7 لوگ ایسے ہیں جو عرش کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ. 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد خرج منه حتى يعود الیہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو یہ اس حدیث کے بعد آپ لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، فرشتوں کی صحبت کا، فرشتوں کی محبت کا. اور فرشتے آپ کو پسند کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اور آپ نہیں آئیں گے تو آپ کا انتظار کریں گے، ڈھونڈیں گے آپ کو. اور اب بیمار ہوں گے تو آپ کے گھر پہ جا کے آپ کی عیادت کریں گے. کوئی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، کوئی حاجت، ضرورت ہوگی تو وہ مدد کریں گے. تو دیکھیے کیسا ہمارا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں دین عطا فرمایا ہے. آپ کہیں گے کہ ہمیں تو کبھی کوئی فرشتہ نہیں آیا ہمارے پاس عیادت کرنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چل جاتی آپ کا مسئلہ ہے. نبی صادق نے خبر صادق دی ہے اور مستند راویوں سے خبر پہنچی ہے. یقیناً فرشتے آتے ہیں. اور اگر فرشتے نازل نہ ہوتے تو اتنے بڑے طوفان میں آپ لوگ پڑ سکتے تھے.
پوری دنیا اپنے منہ پھاڑے کھڑی ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ فتنوں میں، تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تو توفیق عطا فرمائی ہے، آپ لوگ بہت بڑے بڑے کاروبار بھی کر سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں جو آپ لوگ رکے ہوئے ہیں، یہ فرشتوں نے آپ کو دلوں کو تھاما ہوا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو ربنا اللہ کہتے ہیں اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں تو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں دنیا میں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنت کی بشارت دیتے ہیں، یہ قرآن ہے۔ آپ کہیں گے مجھے تو کسی دن بھی بشارت نہیں تھی، یہی تو ایمان بالغیب ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر آپ ایمان لے آتے ہیں، مشینوں کے کہنے پہ کہ مشین نے یہ رپورٹ دی اس پہ ایمان لے آتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزوں پہ آپ یقین کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے، اور فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبراؤ نہیں۔ تو یہ جو اسلام کے لیے لوگ قربانی دیتے ہیں، جانیں دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قتال فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور راتوں میں اٹھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اتنی مشکلات میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے دل پر، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیتے ہیں، فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔